أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول اور اپنے تمام نیک بندوں کے صدقۃ و فیل میں ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ویسے تو ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، لیکن سرکار کے جیسا کہ فرمایا گیا کہ ماہ رجب مرجب اللہ کی رحمتوں کے لیے خاص ہے، اور ماہ شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے میں امت کے لیے انعام کا مہینہ، اور اس کے بعد ماہ رمضان المبارک جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید عطا فرمائی، اس مبارک مہینے کا بڑا کرم ہے، بڑا عظم ہے کہ سبحان اللہ ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینے ملے۔ سال کے 12 مہینے میں 5 مہینے خصوصی ہیں، ایک مہینہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ، ایک مہینہ ماہ شعبان المعظم رسول اللہ کا مہینہ، اور تیسرا مہینہ ماہ رمضان المبارک، جس کو کہا گیا بزرگوں نے خالی رمضان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان المبارک کہو۔ یہ وہ عظیم مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے شروع کے 10 دن رحمت والے، درمیان کے 10 دن مغفرت والے، اور آخری 10 دن جہنم سے نجات والے ہیں۔ اور اس کے بعد عید سعید کا مبارک مہینہ، اور اس کے بعد 3 مہینوں کے بعد وہ 2 مہینے، ایک وہ جو حج کعبہ میں جانے والوں کا مہینہ ماہ ذی القعدۃ الحرام، اور دوسرا وہ مہینہ ماہ ذی الحجۃ الحرام کہ جس میں اللہ تعالیٰ لاکھ بندوں کو عرفات کے میدان میں بلا کر اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کی رحمتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ان 3 مقدس مہینے، 5 مہینے ہیں سال میں۔ ویسے تو ہر دن اللہ کا، اس کے رسول کا، غوث و خواجہ کا ہے، لیکن خصوصی مہینے جو ہیں یہ 5 ہیں۔ ماہ رجب اللہ کا مہینہ، ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ، اور امت کی مغفرت کا، قرآن ملنے کا مہینہ ماہ رمضان المبارک۔ وہ بھی اس مہینے میں ایک نیکی کریے تو سبحان اللہ، ایک نیکی نہیں بلکہ 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 70 کے حساب میں تو رب نے فرمایا، لیکن بزرگوں نے اس میں فرمایا کہ 70 کے ساتھ جتنا بڑھا دو اللہ تعالیٰ جتنی رحمتیں عطا فرما دے۔ تو سبحان اللہ، یہ 3 مہینے، اور اس کے بعد حج کعبہ کا مبارک مہینہ، جانے والوں کا مہینہ ماہ ذی القعدۃ الحرام، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کا مبارک مہینہ ماہ ذی الحجۃ الحرام، جو عرفات کے میدان میں لاکھ گناہ والے جاتے ہیں، لیکن جب وہاں سے پلٹتے ہیں حج کعبہ کر کے 10 ذی الحجہ کو، تو وہ ایسے پاک ہو جاتے ہیں یہ دنیا میں آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ نیکیوں کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمتوں کی بخشش کے لیے ایمان والوں کو یہ مقدس مہینے عطا فرمائے، جس میں یہ تیسرا مہینہ ماہ شعبان المعظم۔ میری طبیعت کچھ علیل رہی، شکر کی زیادہ تکلیف تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے سینے میں بھی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ اللہ کی بارگاہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے شفا بھی عطا فرمائی، اور میں پھر آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کا فون آیا، بہت سے لوگوں نے فرمایا، فون پر کہا، موبائل پہ کہا، سبحان اللہ، کہ تھوڑا بیان ضرور کریے۔ تو بہرحال آج کی یہ جمعرات نوچندی جمعرات ہے، ماہ مبارک، ماہ رمضان، ماہ قرآن کے مقدس مہینوں کی یہ جمعرات۔ سبحان اللہ، جمعرات تو ویسے بھی برکتوں والی ہے، لیکن ماہ رمضان میں ہزار امت کے لیے بخشش کی رحمت کے ذریعہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ کل جمعہ مبارکہ، اللہ تعالیٰ اس جمعے اور شب جمعہ کی برکتیں ہم سب کو بار بار عطا فرمائے، اور آخری 10 دنوں میں جو رات شب قدر ہے اللہ اس کی بھی برکتیں عطا فرمائے۔ نبی رحمت نے فرمایا ہر رات میں ڈھونڈو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں،
ہر رات میں کون سی رات ہے، لیکن اس کو چھپا دیا گیا ہے۔ اس لیے چھپا دیا گیا کہ آدمی خالی ایک ہی پر عبادت کرنے کے بعد یہ یقین نہ کر لے کہ 21 کو ہم نے کر لیا تو ہو گیا، نہیں، بلکہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، لیکن زیادہ تر امت جو ہے وہ 27ویں پر گئی، اس لیے کہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر جو ہے وہ 3 دفعہ آیا، اور ایک دفعہ جو ہے وہ سبحان اللہ وہ 9 حروف ہیں، 9 × 27، یعنی 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ علماء نے فرمایا بہرحال امت جہاں پر متفق ہو جائے اللہ اسی رات کو رحمتوں والی بنا دیتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج میری عمر 75 قریب ہو گئی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ سبحان اللہ 10 سال کی عمر سے مجھے میرے والد حضرت محبوب ملت مفتی ابو ظفر محب الرضا محمد محبوب علی خان صاحب قادری برکاتی مجددی علیہ رحمت رضوان نے اس وقت روزہ رکھوانے کی شروعات کی۔ میرے بڑے بھائی فاتح کرناٹک خطیب اہل سنت علامہ الحاج منصور علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ سبحان اللہ حضرت محبوب ملت نے سنی بڑی مسجد میں تقریباً 40 سال امامت فرمائی، اور ان کے صاحبزادے میرے بڑے بھائی مولانا منصور علی نے سبحان اللہ سنی بڑی مسجد میں تقریباً 56 سال جو ہے وہ امامت فرمائی۔ سبحان اللہ ان کی برکتیں ہیں کہ آج بھی بمبئی میں سب مسجدیں اپنی جگہ، لیکن سنی بڑی مسجد کی اہمیت اپنی ہے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں ہیں، میرے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا، میں بھی سنی محمدی جامع مسجد خیرانی روڈ میں تقریباً 40 سال میں نے منصب امامت و خطابت کی، لیکن میرے پیر ٹوٹ جانے کے بعد گھٹنے سے لے کے کمر تک کی ہڈی نکل گئی، اب 3 طرف کے واکر کے ساتھ چل رہا ہوں۔ یہ بھی رب کا کرم ہے کہ اس حالات میں بھی جس سال میرا پیر ٹوٹا اس کے بعد بھی میں نے رمضان المبارک کے روزے الحمدللہ رکھے، ابھی بھی رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر تمام مسلمانوں کو اور میرے اہل و عیال کو، میرے تمام لوگوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ تو سبحان اللہ یہ صرف اس لیے تحدیث نعمت کے طور پہ کہ قرآن پاک نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ یہ تو لوگوں کی احباب کی فرمائش تھی کہ مقصود علی آپ کچھ بولا کرتے ہیں، آپ کے بولنے پر جو ہے سبحان اللہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ضرور آپ بولا کریے، چاہے 5 منٹ بولیے 10 منٹ بولیے۔ آج بھی میں نے سوچا کہ یہ جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، اسی میں شروع کر دوں۔ قرآن فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اپنی عظیم کتاب جس میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہونے والی ہے وہ قرآن پاک نازل فرمائی۔ اللہ اکبر، اور مبارک مہینہ سبحان اللہ۔ بزرگوں نے فرمایا، ایک واقعہ فرماتے ہیں بزرگ وہ کہ سبحان اللہ ایک غیر مسلم کا لڑکا رمضان المبارک میں رستے میں کھا رہا تھا تو اس غیر مسلم نے اپنے بچے کو ایک تماچا مارا اور کہا نادان تم جانتے نہیں ہو یہ مسلمانوں کا ماہ رمضان ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، تم سڑک پر کھا رہے ہو، کھلے عام کھا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ عمل کیا تو مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے اللہ نے اسے اسلام عطا فرما دیا اور نیک نامی کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ اس کا میدان محشر میں حشر ہوگا۔ تو سبحان اللہ، جو خالی رمضان کے احترام کے لیے اپنے بچے کو کہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان والا بھی بنا دیتا ہے، جنت والا بھی بنا دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، رسول کے صدقے میں، غوث پاک کے صدقے میں، غریب نواز کے، خواجہ کے ہندوستان میں ہیں۔ اور مخدوم کی بمبئی، یہ ممبئی نہ تمہاری ممبئی نہ ہماری ممبئی، یہ تو مخدوم بابا کی ولیوں کی بمبئی ہے۔ کہیں سمندر میں حاجی علی شاہ ہیں، کہیں سرکار بابا بہاؤ الدین شاہ غوث اعظم کی اولاد میں ہیں، اور مخدوم ماہمی وہ ہیں کہ جن کو سمندر کے اندر حضرت خضر پڑھاتے تھے۔ انشاءاللہ کسی دن پھر عرض کریں گے۔ آج تو صرف کہنے کا مقصد یہی تھا کہ شروعات ہو جائے،
جمعے کی رات کی برکتیں آپ تمام سننے والوں کو بھی مل جائیں، مجھے بھی مل جائیں، اور میری اہلیہ جو انتقال کر گئی، میرے بڑے بھائی مولانا منصور علی، میرے والد حضرت محبوب ملت، میرے بڑے والد شیر بے اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ابو الفتح عبید الرضا محمد حشمت علی خان صاحب، اور میرے چچا حضرت مولانا مفتی ابو النصر محمد عمر صاحب مفتی پیلی بھیت، ان سب کو اللہ مغفرت فرمائے، ان سب کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اس ماہ مبارک میں جب بھی آپ دعا کریے ہمارے بھی خاندان والوں کو، اور دعا کے لیے ہاتھ جب اٹھائیے تو یہی کہیے کہ اے اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا وہ نبی کو، وہ خواجہ کو، اور ان کے صدقے میں تمام ایمان والوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسی دعا قبول کر لے کہ ماہ رمضان المبارک ہم اور آپ مکے میں عمرہ کریں، مدینے میں عید کریں۔ میری بیٹی حجی نختری کی بڑی تمنا تھی، حج بیت اللہ تو میں نے کرا دیا، ذکر رسول کی زیارت کرا دی، لیکن ان کی تمنا تھی کہ ماہ رمضان میں جاؤں، نہیں جا سکے۔ ابھی بھی نیت ہے کہ میں بہرحال مرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور اپنی بی بی حجی نختری کے نام سے مکہ معظمہ میں، مکے میں عمرہ اور مدینے میں عید ماہ رمضان المبارک کی کرے اللہ۔ میری اولاد محمد شاداب، میرے داماد سید عدنان اور سہیل دلوی، اور ہماری بچیوں کو، بہوؤں کو، پوتا پوتی، نوازا نواسی، سب کو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں بھی دے، اور ماہ رمضان کی برکتوں کے ساتھ قرآن کی رحمتیں عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور حج بیت اللہ اور زیارت رسول کے ساتھ ماہ رمضان المبارک مکے میں عمرہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور دنوں میں تو ایک نیکی کے بدلے میں اللہ دے رہا ہے، ہزاروں کے تعداد میں دے رہا ہے، لیکن ماہ رمضان میں تو لاکھوں کے حساب سے برکتیں عطا فرما رہا ہے اللہ۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کو مکے میں عمرہ، مدینہ طیبہ میں عید نصیب فرمائے، سرکار کے قدموں کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں ہماری سب کی، سب مسلمانوں کی، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی مخالفت چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلمانوں کی مخالفت کو ختم کر کے ایمان والوں کو بھی محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور جتنے غیر مسلم ہیں ان کو بھی ایمان والوں سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ خواجہ کا ہندوستان، مخدوم مہمی کی بمبئی، بابا باؤدین شاہ، حاجی علی شاہ، حاجی ملنگ شاہ کی یہ بمبئی، نہ تم کی بمبئی نہ ہم کی بمبئی، یہ تو ولیوں کی بمبئی، اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ جو کہا گیا سنا گیا، انشاءاللہ وقت رہا تو کل پھر 10-15 منٹ آپ سے جمعے کی بعد رات میں انشاءاللہ تراویح کے بعد کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکتیں عطا فرمائے۔ جمعے کے وقت جب بھی دعا کریے تو ان دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لیجیے، ہماری اولاد، بچے بچیاں، پوتا پوتی، نوازا نواسی، اور اس کے ساتھ میرے والد حضرت محبوب ملت بھائی مولانا منصور علی، سب کو برکت و خیر کی دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے دعا کے نجات کا سبب کا ذریعہ بنائے۔ مولا میں کیا کہوں، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، ایسی عطا ہو جس سے ہم سب کے گھر بھر کا ہمیشہ ہمیش بھلا ہو۔ محتاج کسی کا نہ کر زمانے میں، کمی کیا ہے مولا تیرے خزانے میں، تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتا، تو جس کو بناتا ہے بگڑنے نہیں دیتا۔ مولا سننے والے، کہنے والے، ہم تمام جو لوگ سنے مولا، ان کے صدقے میں میرے صاحبزادے حافظ محمد شاداب اور مجھے، بہو کو، بیٹی کو، داماد کو، سب کو برکت و خیر عطا فرمائے۔ اور ایک دفعہ مکہ معظمہ میں ماہ رمضان المبارک کے مکے میں عمرہ اور مدینہ طیبہ میں عید نصیب فرمائے۔ حج بیت اللہ، زیارت رسول اللہ آنے والے دور میں عطا فرمائے۔ میرا نوازا عزیز محمد شاہ نواز سبحان اللہ اجمیر شریف حاضر ہے، اللہ تعالیٰ جمعرات کی، اور کل چھٹی ہے 6 تاریخ رجب کی، اس کی برکتیں اس کو بھی اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو کہا گیا مولا اسے بھی قبول فرما، جو نہیں کہا گیا اسے بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔